ہاں ماضی ہاں نے ویسا ہی کیا تھا جیسا رحمان نے کہا تھا۔ عروہ کی ماں کی وفات کے بعد آصف بھی ایک دن کہیں غائب ہو گیا تھا۔ رحمان نے کہا کہ اس کا ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا ہے۔ عروہ کو بلقیس نے سنبھالا تھا، وہ بھی رحمان کے گھر کام کرتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، عروہ کی کبھی کبھار رحمان کے گھر اپنی خالہ کا ہاتھ کام میں بٹا دیتی۔ اس وقت حمزہ کی نظر عروہ پر پڑی تھی، جو کچن میں بنا دوپٹے کے اپنے دھیان کری کام کر رہی تھی۔ بلقیس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ گھر پر ہی تھی۔ عروہ کو دیکھتے ہی حمزہ کی نیت خراب ہوئی تھی، جو چلتا ہوا کچن میں وہ جانتا تھا کہ گھر پر کوئی نہیں۔ رحمان کے دور کے کزن کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے سب کو اچانک ہی وہاں جانا پڑا۔ ثانیہ اپنی پڑھائی کے لیے ملک سے باہر گئی ہوئی تھی۔ حمزہ چلتا ہوا کچن میں داخل ہوا اور عروہ کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ جو پیچھے ہوئی تو حمزہ کے ساتھ ٹکرا گئی۔ عروہ فوراً ڈر کے پیچھے ہوئی اور مڑ کر حمزہ کی طرف دیکھا، جو کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس نے جلدی سے دوپٹہ لیا۔ آپ کو کچھ چاہیے تھے؟ عروہ نے گھبراتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ہاں میرے کمرے میں کافی لے کر آؤ۔ حمزہ نے سر سے لے کر پاؤں تک عروہ کو دیکھ کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی عروہ نے اپنا حلق تار کیا اور حمزہ کے لیے کافی بنانے لگی، لیکن کمرے کا سوچ کر اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی حفاظت کے لیے ایک چھوٹا سا چاقو اپنے پاس رکھا اور کافی اٹھائے حمزہ کے کمرے کی طرف چل گئی۔ حمزہ اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ عروہ نے دروازہ نہ کیا اور کمرے میں داخل ہوا۔ حمزہ نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ آپ کی کافی؟ عروہ نے اسے اپنی طرف قدم بڑھاتے دیکھا تو جلدی سے کافی اس کی طرف کرتے کہا، جس کے ہاتھ کپا رہے تھے۔ حمزہ کے قریب آنے پر اس نے کافی کو اس کی طرف پھینکنا چاہا، لیکن حمزہ اس کا ارادہ بام کیا تھا۔ وہ ہاتھ سے کپ کو زمین پر پھینک دیا، جو زمین پر گرتے ہی چکنا چور ہو گیا۔ حمزہ نے جھک کر کپ کا ایک ٹوٹا ہوا ٹکڑا اٹھایا۔ عروہ آنکھوں میں خوف لیے زمین پر ٹوٹے کپ کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنے قدم دروازے کی طرف بڑھایا تاکہ وہ یہاں سے بھاگ سکے، لیکن حمزہ نے اسے بازو سے پکڑا اور ہاتھ میں پکڑا، جس سے اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ٹکڑا عروہ کی گردن پر جا لگا، جہاں سے خون نکلنے لگا تھا۔ یہاں سے تم بھاگ نہیں سکتی، حمزہ نے کمینگی سے کہتے عروہ کو اپنے قریب کیا، جس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا چاقو، چھوٹا سا چاقو حمزہ کے گال پر دے مارا تھا۔ جو عروہ کا ہاتھ چوڑے پیچھے ہوا اور اپنا ہاتھ اپنے گال پر رکھا۔ حمزہ نے غصے سے دوبارہ سے پکڑنا چاہا جب عروہ نے وہی چاقو اس کے پیٹ میں دے مارا تھا۔ حمزہ وہی زمین پر گر گیا۔ عروہ نے اس موقع کو غنیمت جانا وہاں سے باہر بھاگی۔ حمزہ نے بامشکل خود کو کھڑا کیا اور ہسپتال تک لے گیا۔ اگر کوئی گھر آ جاتا تو وہ کیا جواب دیتا؟ چاقو چھوٹا تھا، اس لیے بچت ہوگی، اور چہرے کا زخم بھی گہرا تھا، اس پر ٹانگے لگے تھے۔ عروہ گھر آئی تو کافی بکھلائی ہوئی تھی۔ امی ہم کہیں جا رہے ہیں، عروہ نے حیرانگی سے بلقیس کو دیکھتا پوچھا، جو سامان پیک کرتی یہاں سے کہیں دور، اور تم مجھ سے کوئی سوال نہیں کرو گی؟ بلقیس نے جلدی سے کہا۔ وہ رحمان کی باتیں سن چکی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ آصف زندہ ہے اور اسی نے اس کی بہن کی جان لی ہے۔ فرحان کے ماں باپ بھی حادثاتی طور پر نہیں مرے، بلکہ اس کو مارا گیا تھا، اور اس میں بھی آصف اور رحمان شامل تھے۔ اور یہ جانتے ہی وہ 2 دن تک تو بیمار ہی تھی، اور اس نے سوچا کہ وہ یہاں سے عروہ کو لے کر دور چلی جائے گی۔ اگر آصف واپس آ جاتا ہے، اس نے اپنی بیٹی کو بھی جان لے لی تو وہ کیا کرے گی؟ اس لیے وہ عروہ کو یہاں سے لے جانا چاہتی تھی۔ عروہ نے بھی مزید کوئی سوال نہیں کیا، چونکہ وہ جو کر کے آئی تھی اس کے بعد اس کا یہاں سے غائب ہونا ہی بہتر تھا۔ اسے لگ رہا تھا حمزہ مر گیا ہے۔ حمزہ نے گھر آتے اپنی ماں کا زیور غائب کیا، اور جب عظمیٰ بیگم کو اپنا زیور نہیں ملا تو انہوں نے رحمان کو بتایا۔ اس وقت حمزہ نے بتایا کہ عروہ جو بلقیس کے ساتھ آتی تھی، میں نے اسے ایک بیگ اپنے ساتھ لے کر جاتے دیکھا تھا، اور وہ کافی گھبرائی ہوئی تھی۔ حمزہ نے کہا تو بلقیس کے گھر جا کر معلوم کیا گیا، اور آس پاس سے پتہ چلا کچھ دن پہلے وہ لوگ جہاں سے چلے گئے ہیں، اور اب تو گھر والوں کا شک پکا ہو گیا تھا۔ لیکن رحمان کو سچائی پتہ چل گئی تھی، لیکن پھر بھی وہ خاموش رہا تھا، کیونکہ اسے فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس کے بیٹے نے جو بھی کیا وہ غلط تھا یا ٹھیک، کیونکہ وہ خود بھی برا انسان تھا اور بیٹے کو بھی ویسا ہی بنایا تھا۔ دادا جان نے جب اپنے کمرے کو جلے ہوئے دیکھا تو ان کو یقین نہیں آیا کہ ان کا بیٹا، بہو اور پوتا اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ پولیس کو وہ لوگوں کی لاش ملی تھی۔ خان تو خاموش ہو گیا تھا۔ اس وقت اس نے سوچا کہ اپنے باپ کے بزنس کو آگے لے کر جائے گا۔ پھر اس نے دن رات محنت کی۔ اسے رحمان پر شک تھا کہ ضرور اس نے اس کے ماں باپ کے ساتھ کچھ کیا ہے۔ اس نے پھر رحمان پر نظر رکھی ہوئی تھی، اور کسی طرح اس نے حمزہ کے کمرے میں ایک خفیہ کیمرہ لگوایا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ رحمان سب سے زیادہ جس پر بھروسہ کرتا ہے وہ اس کا خود کا بیٹا ہے، اور کیمرہ لگانے سے اسے ضرور کوئی نہ کوئی سراغ ملے گا۔ اسے زیادہ تو اپنے باپ کے بارے میں پتہ نہیں چلا، لیکن وہ ویڈیو مل گئی جس میں وہ عروہ کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔
اس وقت سے اس نے عروہ کی حفاظت کے لطف پر نظر رکھی ہوئی تھی، لیکن بعد میں جب اسے پتہ چلا کہ عروہ کا باپ بھی رحمان کے ساتھ میں شامل تھا تو اسے آصف کی بھی تلاش تھی۔ اتنا تو اسے پتہ چل گیا تھا کہ دونوں ساتھ ملے ہوئے، لیکن اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا جس سے پتہ چل سکے کہ رحمان اور آصف نے اس کے ماں باپ اور بھائی کی جان لی ہے۔ پہلے وہ عروہ کی وجہ سے آصف کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا تھا، لیکن بعد میں اس کا ارادہ تبدیل ہو گیا۔ عروہ کو لکھا اس کے جذبات تبدیل ہو گئے تھے۔ اب اسے آصف تو چاہیے تھا کیونکہ سارا سچ وہ جانتا تھا، لیکن عروہ کو اب وہ کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ عروہ اور ملائکہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑی تھی، دونوں اپنی جگہ پر حیران تھی۔ عروہ تمہارا نکاح سفیان بھائی سے ہوا ہے؟ ملائکہ نے لہجے میں حیرانگی لیے عروہ کو دیکھتے پوچھا۔ تمہارا نکاح ارسم بھائی سے ہوا ہے؟ عروہ نے بھی اس کے انداز میں کہا۔ ہاں، صورتحال کچھ ایسی بن گئی تھی، ملائکہ نے جلدی سے کہا۔ میری بھی صورتحال کچھ ایسی بن گئی تھی، عروہ نے بھی گہرا سانس لیتے کہا۔ مجھے نہیں معلوم تھا شادی کے بعد بھی ہم ایک ہی گھر میں آ جائیں گی۔ ملائکہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جب اس کی نظر ثانیہ پر پڑی، عروہ بھی اس کی بات سن کر ہلکا سا مسکرا پڑی۔ عروہ وہ لڑکی تمہیں گوری ہے جیسے نظر سے ہی سالم نکل جائے گی، ملائکہ نے ثانیہ کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ عروہ نے بھی ثانیہ کی طرف دیکھا تھا، یہ سر کی منگیتر تھی۔ عروہ نے ملائکہ کو دیکھتے کہا۔ سر کون؟ ملائکہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ سر وہ، عروہ نے ہان کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ وہ تمہارے شوہر ہیں، ابھی بھی تم ان کو سر کہتی ہو؟ ملائکہ نے گھورتے ہوئے پوچھا۔ مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کرنا کیا چاہتے ہیں، عروہ نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، کیونکہ ہان کا سب کے سامنے اسے اپنی بیوی تسلیم کرنا، یہ بات اسے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ان کا تو کنٹریکٹ ہوا تھا، اب یہ سب اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ باقی کے مہمان باری باری جا چکے تھے، اب رحمان کی فیملی رہ گئی تھی۔ دادا جان ہان سے بات نہیں کر رہے تھے، بات کرنے کی کوشش اس نے بھی نہیں کی تھی۔ وہ بعد میں بات کرے گا، یہی سوچ کر وہ ارسم سے باتیں کر رہا تھا۔ ارمان بھی ارسم اور ہان سے ملنے کے بعد چلا گیا تھا۔ اسے ہان کے آفس میں جاب مل گئی تھی۔ کچھ دن پہلے وہ انٹرویو دے کر آیا تھا اور آج اسے کال آئی تھی۔ ثانیہ جو کب سے کھڑی اپنے غصے کو کنٹرول کر رہی تھی، وہ عروہ کی طرف بڑھی جو کوثر سے ہلکی پھلکی باتیں کر رہی تھی۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، تم نے میرے جان ہان پر ڈورے ڈالے، مجھے تو اس وقت ہی سمجھ جانا چاہیے تھا جب میں نے اس کے آفس میں دیکھا تھا۔ ثانیہ نے عروہ کے پاس آتے اس پر جھپٹنے ہوئے چیخا کہا۔ عروہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی، وہ ایک دم بکھلا گئے تھے جب ثانیہ کا ناخن اس کی گردن پر لگ گیا۔ باقی سب لوگ بھی ان کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ ہان جو ارسم کے ساتھ کھڑا بات کر رہا تھا، اس نے ماتھے پر بال لیے ثانیہ کی طرف دیکھا، اپنے قدم دونوں کی طرف بڑھا دیے۔ اس سے پہلے ثانیہ عروہ کے چہرے پر تھپڑ مارتی، ہان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ عروہ آنکھیں زور سے نیچے کھڑی ہوئی تھی۔ ہان نے زور سے ثانیہ کے ہاتھ کو جھٹکا اور عروہ کو بازو سے پکڑ کر اسے اپنے پہلو میں کھڑا کیا۔ آج تو تم نے یہ حرکت کر لی، آئندہ اگر میری بیوی کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لے لوں گا۔ سنبھالیے اپنی پاگل بیٹی کو، ہان نے رحمان کو دیکھتے سرد لہجے میں کہا۔ ہان، تم نے میرے ساتھ زیادتی کیا، مجھے اس لڑکی کے ہاتھ چھوڑا ہے، میرا کیا قصور تھا، مجھ سے کیوں مانگنے کی؟ ثانیہ نے بھی چیختے ہوئے کہا۔ تمہارے ساتھ میں نے نہیں بلکہ ہمارے بڑوں نے زیادتی کی ہے، ان سے جواب مانگو۔ میں کبھی بھی اس منگنی کے حق میں نہیں تھا، لیکن دادا جان کو اپنی دوستی زیادہ عزیز تھی۔ تمہارے ساتھ میں نے کبھی کوئی وعدہ نہیں کیا، نہ ہی یہ کہا کہ میں تم سے شادی کروں گا، تو میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کیسے کی؟ ہان نے سرد لہجے میں ثانیہ کو دیکھتے ہوئے کہا، جو آنکھوں میں آنسو لی ہان کو دیکھ رہی تھی۔ دادا جان نے بھی اس کی بات پر نظریں چرائی تھی۔ ہان نے عروہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے کمرے کی طرف لے گیا۔ ثانیہ بھی غصے سے وہاں سے چلی گئی تھی۔ حمزہ تو پہلے اپنے پھپھو کو لے کر جا چکا تھا۔ ملائکہ ارسم کے ساتھ کھڑی تھی، اس نے ارسم کی طرف دیکھا جس نے کندھے اچکا دیے تھے، جیسے کہہ رہا ہو میرا کوئی عمل دخل نہیں۔ ہان نے کمرے میں جاتے ہی عروہ کا ہاتھ چھوڑا، اس کی طرف مڑ کر دیکھا۔ آئی ایم سوری، وہ لڑکی تھوڑی پاگل ہے، ہان نے عروہ کو دیکھتے کہا۔ مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی تھی، عروہ نے ہان کو دیکھتے سنجیدگی سے کہا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہم نے سب کے سامنے مجھے بیوی تسلیم کیوں کیا؟ عروہ نے سوال پوچھا تو ہان ہنس پڑا۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا، تو کیا آپ میری بیوی نہیں ہیں؟ ہان نے ہاتھ کی پشت سے عروہ کی گردن پر ہاتھ سے آہستہ سے ہاتھ پھیرتے کہا۔ جو ہان کی اس حرکت پر خود میں سمٹ سی گئی تھی، میرا مطلب ہے کہ ہمارا کنٹریکٹ ہوا تھا۔ عروہ نے جلدی سے کہا، اب میں نے وہ کنٹریکٹ ختم کر دیا ہے۔ ہان نے کہتے جھکا اس جگہ پر ہونٹ رکھ دیے جہاں ثانیہ کا ناخن لگا تھا۔ عروہ نے ہان کو پیچھے کرنا چاہا لیکن کر نہیں پائی۔ ہان نے پیچھے ہوتے عروہ کے سورج چہرے کو دیکھا تو ہنس پر، آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ بدل کے ہیں؟ عروہ نے ہان سے نظریں چراتے ہوئے پوچھا۔ ہان عروہ کے کان کے پاس جھکا اور سرگوشی نما انداز میں کہا، اب ہان کو اس چھوٹی سی لڑکی سے محبت ہو گئی ہے۔ ہان نے کہتے اس کے کان کی لو پر بوسہ دیا۔ عروہ پتھر کی بنی ہان کا اظہار محبت سن رہی تھی، اسے امید نہیں تھی کہ ہان اسے پسند کرتا ہوگا۔ ارسم، یہ سب کچھ کیا تھا؟
ارسم اپنے کمرے میں داخل ہوا تو ملائکہ نے حیرانگی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، خدا کی بندی، اس وقت تمہیں گھونگھٹ نکال کر میرا انتظار کرنا چاہیے تھا، اور تم جہاں کھڑی میرے سے سوال کر رہی ہو۔ ارسم کے اسے دیکھتے گھورنے لگا۔ یہ سب کچھ اس وقت کرتے ہیں جب شادی لڑکا اور لڑکی دونوں کی رضامندی سے ہوتی ہے۔ ملائکہ نے رخ موڑ کر کہا۔ ملائکہ کی بار بار ارسم کا چہرہ سرخ ہوا۔ ملائکہ نے ارسم کی سنجیدگی سے اسے پکارا۔ ملائکہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اسے دیکھ کر حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ ارسم اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے کانوں کو پکڑا ہوا تھا۔ مسز ارسم، کیا آپ اپنے شوہر کی آخری غلطی سمجھ کر اسے معاف کر دیں گی؟ میں وعدہ کرتا ہوں آپ کو ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ ارسم نے اس قدر سنجیدگی سے کہا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ملائکہ ہنس پڑی۔ وہ بھی ارسم کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ اس وقت آپ مجھے اس طرح کان پکڑے بہت اچھے لگ رہے ہیں، بالکل ایک چھوٹے سے بچے کی طرح۔ ملائکہ نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا، مسز، اب میں پوری رات تو ایسے نہیں بیٹھ سکتا، پلیز اپنے شوہر کو معاف کر دو۔ ارسم نے معصومیت سے کہا، ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط پر۔ میں معاف کروں گی، آپ ہمیشہ میری بات مانیں گی۔ اگر میں کبھی کوئی غلطی کرتی ہوں تو آپ مجھے کبھی نہیں ڈانٹیں گے۔ ملائکہ نے مسکرا کر کہا، مجھے منظور ہے، تمہاری ہر بات منظور ہے۔ ارسم نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے پیار سے کہا، تو ٹھیک ہے، میں نے بھی آپ کو معاف کیا۔ ملائکہ نے گردن اڑا کر کہا۔ ارسم اس کا چہرہ دیکھ کر ہنس پڑا تھا۔ اس نے کھڑے ہوتے ملائکہ کو اپنی باہوں میں اٹھایا۔ ارسم، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ملائکہ نے گھبراتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ارسم نے اسے آرام سے بیڈ پر بٹھایا اور وہ خود بھی اس کے سامنے بیٹھ کر ملائکہ خاموش نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جانتی ہو تمہارے گفٹ نے کتنا مجھے ہنوار کیا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں تمہارے لیے کیا لوں، پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ تمہیں اپنے کریڈٹ کارڈ دے کر تمہیں دوں تاکہ تمہارا جو دل کرے وہ تم لے لینا۔ اور پھر یہ آئیڈیا مجھے ٹھیک بھی لگا، تو یہ ہے میرا کریڈٹ کارڈ، تو جو تمہارا دل کرے لے لینا۔ ارسم نے ملائکہ کے سامنے اپنے کریڈٹ کارڈ کرتے کہا، مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے گفٹ نہیں چاہیے، آپ مجھے دکھائی کا تحفہ نہیں لائے۔ لائبہ نے گھورتے ہوئے کہا۔ ملائکہ نے گھورتے ہوئے کہا۔ ارسم اس کی بات سن کر مسکرا پڑا تھا۔ میڈم، تمہارا منہ تو میں کئی بار دیکھ چکا ہوں، اب تم کون سا گھونگھٹ نکال کر بیٹھی تھی؟ ارسم نے بھی ڈبل گوری سے نوازتے ہوئے کہا۔ اس کا ارادہ شاید ملائکہ کو تنگ کرنے کا تھا، اسے مزہ بھی آ رہا تھا۔ آپ شادی کی پہلی رات مجھے تانے مارنے لگیں گے، ابھی تو پوری زندگی پڑی ہے، پھر کیا کریں گے؟ ملائکہ نے دانت پیسے ارسم کو دیکھتے ہوئے کہا، میں نے کب تانا مارا میڈم؟ اسے تانا مارنا نہیں کہتے، صحیح والے تانے تو تمہاری ساسو ماں ماریں گی۔ ارسم نے مسکراہٹ دبا کر کہا، اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ساسو ماں اچھی ملی ہے، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ ساسو ماں کا کام میرے شوہر سارے انجام دیں گے۔ ملائکہ نے کہتے ہی وہاں سے اڑنا چاہا جب ارسم نے اس کا ہاتھ پکڑے اسے دوبارہ بیڈ پر بٹھا کر، فکر مت کرو مسز، میں صرف شوہر والا کام ہی سارے انجام دوں گا۔ ارسم نے ملائکہ کے سرے ہونٹوں پر اپنی نظریں گاڑتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا۔ ملائکہ ایک دم گھبرا گئی تھی۔ مجھے چینج کرنا ہے، ملائکہ نے جلدی سے کہا، اپنا گفٹ تو لیتی جاؤ، ارسم نے کہا، اور 2 سونے کے کنگن ملائکہ کی خوبصورت کلائیاں پکڑے اس میں پہنانے لگا۔ یہ تمہاری ساسو ماں نے دی ہے، سنبھال کر رکھنا، انہوں نے جب میں چھوٹا تھا تو ڈیڈ کے ساتھ ضد کر کے گئی تھی کہ ارسم کی دلہن کے لیے بنوانے ہیں، بعد میں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ارسم نے ملائکہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ آخر میں چہرے پر تکلیف دے مسکراہٹ لیے ہنس پڑا۔ ملائکہ خاموش نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس وقت اچانک ارسم کے دماغ میں ایک خیال آیا۔ اس نے مسکراہٹ دباتے جھک کر ہلکا سا ملائکہ کو ہونٹوں کو چھوا اور ڈریسنگ کی طرف چینج کرنے چلا گیا۔ ملائکہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، لیکن جیسے ہی سمجھ آئی اس نے ڈریسنگ کے بند دروازے کی طرف گھور کر دیکھا اور خود فریش ہونے چلی گئی۔ آن چینج کر کے واپس آیا تو عروہ ابھی تک وہیں کھڑی ہاتھوں کو مروڑ رہی تھی۔ آپ نے ابھی تک چینج نہیں کیا، یا یہ ڈریس آپ کو کچھ زیادہ ہی پسند آیا ہے؟ ہاں نے سینے پر ہاتھ رکھتے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ میں تو گھر سے اپنا کوئی سوٹ ہی نہیں لائی، عروہ نے اپنی پریشانی بیان کرتے کہا۔ اوہ، یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، اب آپ کیا کریں گے عروہ؟ ہاں نے مصنوعی پریشانی سے عروہ کو دیکھتے کہا، جو خود پریشان لگ رہی تھی۔ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ آپ کیا کرنے والے ہیں؟ اور امی بھی اکیلی ہوں گی، ان کو بھی میں نے کچھ نہیں بتایا، عروہ نے پریشانی سے کہا۔ تو ہان چلتا ہوا عروہ کے قریب آیا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے خود کے قریب کیا۔ آپ کی امی پریشان نہیں ہو رہی ہوں گی، ان سے میں رخصتی کی اجازت لے چکا ہوں، ان کے پاس ملازمہ ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہان نے کہا۔ تو عروہ حیرانگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ پہلے وہ ہان کے قریب آنے پر گھبرائی تھی اور اب گھبراہٹ کی جگہ حیرانگی نے لے لی تھی۔ آپ نے ان کو نکاح کا بتا دیا؟ عروہ نے پوچھا۔ تو ہان نے اسباب میں سہلا دیا۔ آپ نے ان سے کیا کہا؟
وہ تو غصے میں ہوں گی، عروہ نے پریشانی سے کہا۔ غصے میں نہیں ہے اور میں چاہتا ہوں آپ خود ہمارے نکاح کا ان کو بتائیے، لیکن آپ کے ارادے دیکھا تو مجھے لگ رہا تھا آپ کو اگر پوری زندگی بھی اس حقیقت کو چھپانا پڑا تو آپ چھپائیں گی، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں، وہ ساری حقیقت جانتی ہے اور ان کو اس نکاح سے کوئی مسئلہ نہیں۔ خان نے تحمل سے عروہ کو ساری بات بتاتے کہا۔ وہ جانتی تھی کہ سفیان کبھی جھوٹ نہیں بولتا، تو جو کچھ اس نے کہا وہ سب صحیح ہی ہوگا۔ اس کی ماں کو اس نکاح سے کوئی مسئلہ نہیں، اسے احساس نہیں، اسے پرسکون کر دیا تھا۔ خان عروہ سے پیچھے ہوتے ہوئے چلتا ہوا الماری کے پاس گیا اور اندر سے ایک سوٹ نکال کر عروہ کی طرف بڑھایا۔ الماری میں اور بھی کپڑے موجود ہیں، یہ باقی سب بھی میرے سوٹ ہیں۔ عروہ نے الماری کی طرف اشارہ کرتے پوچھا، ویسے میرے بیڈ روم میں میری بیوی کے علاوہ کس کے کپڑے ہو سکتے ہیں؟ خان نے الٹا سوال کیا تو عروہ اس کے سوال پر ایک دم بھوک لا گئی تھی۔ جائیے فریش ہو جائیے، میں آپ کے لیے کھانا منگواتا ہوں، آپ نے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا تھا، خان نے کہا جب عروہ جلدی سے بول پڑی تھی۔ مجھے بھوک نہیں، عروہ نے کہا تو خان نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ عروہ میں نے آپ سے پوچھا نہیں، آپ کو بتایا ہے جلدی سے چینج کر کے آئیے، خان نے تھوڑا سخت لہجے میں کہا تو عروہ فوراً چینج کرنے بھاگ گئی۔ خان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ثانیہ نے گھر جاتے اپنے کمرے کی ساری چیزیں توڑ دی تھی۔ وہ لڑکی کیسے میرے خان کو مجھ سے چھین سکتی ہے، میں اس کی جان لے لوں گی، ثانیہ نے چیختے ہوئے کہا۔ کوثر وہیں رک گئی تھی اور عظمیٰ اپنی بیٹی کو روکنے کے چکر میں ہلکان ہو رہی تھی جو اس وقت پاگل بنی ہوئی چیزیں توڑ رہی تھی۔ ماں مجھے کسی بھی حال میں خان چاہیے، ثانیہ نے اپنی ماں کو دیکھتے کہا۔ اتنے میں رحمان وہاں آ گیا تھا، اس نے سنجیدگی سے کمرے کی حالت دیکھی اور ثانیہ کی طرف اپنے قدم بڑھائے۔ ڈیڈ، خان نے مجھے دھوکہ دیا، مجھے خان کسی بھی حال میں چاہیے، ثانیہ نے بے بسی سے دوڑتے ہوئے اپنے باپ کو کہا۔ میری طرف دیکھو ثانیہ اور رولنا بند کرو، رحمان نے پیار سے ثانیہ کو دیکھتے کہا جس نے سرخ آنکھوں سے اپنے باپ کی طرف دیکھا تھا۔ مجھ پر یقین رکھو، تمہارا باپ تمہاری خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، تمہیں بس تھوڑا سا صبر کرنا ہے، رحمان نے پیار سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ آپ خان کو لے آئیں گے نا؟ ثانیہ نے کنفرم کرنا چاہا۔ ہاں بالکل، خان صرف تمہارا ہے، ابھی تم آرام کرو، ہم اس بارے میں کل بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، رحمان نے کہا تو ثانیہ نے اسباب میں سر ہلا دیا تھا۔ عظمیٰ خاموش کھڑی باپ بیٹی کی باتیں سن رہی تھی۔ اب نہ جانے رحمان کیا کرنے والا تھا، لیکن رحمان جو بھی کرتا اس میں ثانیہ تو ہوش ہو جاتی۔ اگر اس کسی کا نقصان ہونا تھا تو وہ عروہ کا تھا۔ عظمیٰ خاموشی کے ساتھ وہاں سے نکل کے تھوڑی دیر بعد رحمان بھی کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ ملائکہ کھانے کی ٹرے رکھ کر چلی گئی تھی۔ ملازمہ کھانے کی ٹرے رکھ کر چلی گئی تھی۔ عروہ نے سادہ سا سفید رنگ کا سوٹ پہنا اور باہر آئی۔ خان اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ عروہ تھوڑا جھجکتے ہوئے آگے بڑھی۔ آج تو اسے سفیان الگ ہی طرح کا انسان لگ رہا تھا۔ خان نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو عروہ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اسے بھوک تو لگی تھی، لیکن جو کچھ اس کے ساتھ آج ہوا وہ سب اس کے لیے بالکل نیا تھا، جس کے لیے وہ تیار بھی نہیں تھی، اس لیے ٹھیک سے کھانا نہیں کھا پائی۔ آپ خود کھانا کھائیں گی یا میں اپنے ہاتھوں سے آپ کو کھلاؤں؟ خان نے عروہ کے چہرے کی طرف دیکھتے پوچھا۔ نہیں، میں خود کھا لوں گی، عروہ نے جلدی سے کہا اور کھانا کھانے لگی۔ خان کی نظر اس کے ہاتھ کی انگلی پر پڑی تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ عروہ اپنے چہرے پر خان کی نظروں کی تپش محسوس کر رہی تھی۔ آپ مجھے گھورنا بند کریں گے؟ عروہ نے آخر میں اکتا کر کہا۔ خان اس کی بات سن کر کہہ لگائے ہنس پڑا تھا۔ اسے بل خان کچھ کہتا اس کا موبائل رنگ ہوا۔ اٹینڈ کے مقابل وہ انسان تھا جسے خان نے وحاد کی دیکھ بھال کے لیے رکھا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ وحاد کو ہوش آ گیا ہے۔ یہ سنتے ہی خان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میں آ رہا ہوں، خان نے کہتے فون بند کر دیا۔ عروہ بھی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے ایک ضروری کام سے جانا پڑ گیا، آپ آرام کریں، صبح جلدی میں واپس آ جاؤں گا۔ خان نے موبائل رکھتے عروہ کو دیکھتے کہا۔ سب ٹھیک ہے؟ عروہ نے جلدی سے پوچھا۔ جی بالکل، اب سب ٹھیک ہے، اور آپ یہ مت سمجھنا کہ میں کسی لڑکی کے پاس جا رہا ہوں آپ کو رات کے اس پہر چھوڑ کر۔ خان نے کھڑے ہوتے ہوئے اسے گہری نظروں سے دیکھتے کہا۔ میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا، عروہ نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ اس وقت وہ خان کو بہت کیوٹ سی بچی لگی تھی۔ انہیں آگے بڑھتے جھک کر عروہ کے ماتھے پر بوسا دیا۔ آپ کبھی ایسا سوچیں گی بھی نہیں، کیونکہ خان صرف ایک لڑکی کو پسند کرتا ہے، وہ ہے آپ، جو اس وقت میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے۔ اب مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں، خان نے کہا اور پھر اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ عروہ نے اس کے جاتے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا جہاں ابھی بھی خان کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی تھی جس کے بارے میں اسے بھی معلوم نہیں تھا۔ عروہ نے بیڈ پر لیٹتے سکون سے آنکھیں موند لی تھی۔ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا اور ثانیہ کے بارے میں ہی سوچا تھا، وہ ایسا کیا کرے کہ خان عروہ کو چھوڑ دے۔ اچانک اس کا موبائل رنگ ہوا۔ اس نے نمبر دیکھتے موبائل کان سے لگایا۔ تم واپس آ گئے؟ رحمان نے سیدھے ہوتے بیٹھتے بے یقینی سے پوچھا۔ تم مجھے کل ملو، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، رحمان نے کہتے ایک دو اور باتیں کرتے فون بند کر دیا۔ اب وہ پرسکون تھا۔ کیسا
لگے گا جب ایک باپ اپنی ہی بیٹی کی جان لے گا۔ رحمان نے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ لیے کہا، اس کے ارادے بہت خطرناک تھے، اپنے مطلب کے لیے بہت سے گناہ کر چکا تھا جس کا اسے احساس نہیں تھا اور نہ کبھی ہونا تھا۔